فبأي آلاء ربكما تكذبان نور خدا ہے چار سو نور خدا رحمت کی بکھری ہوئی خوشبو ہے بنی فرشتوں کا مکان نور خدا لے کر آیا رمضان نور خدا ہے چار سو نور خدا ہے چار سو نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان کی اس اسپیشل ٹرانسمیشن نعمت افطار کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آغاز ایک حکایت سے یا روایت سے، روایت میں آتا ہے حضرت بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں اور ان کا بڑا شہرہ تھا اپنے عہد میں، ان کے نام کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ہر شخص انہیں جانتا تھا، ہر شخص کے دل میں ان کی محبت تھی۔ ایک دن ایک صاحب ان سے ملے اور عرض کی حضرت آپ کے نام کی بڑی شہرت ہے اور بہت لوگ آپ کو جانتے ہیں، بہت عزت کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ کو کیسے ملی ہے؟ یہ مقام اور مرتبہ آپ نے کیسے پایا؟ انہوں نے کہا کہ میں تو ایک بہت غلیظ انسان تھا، بہت گنہگار انسان تھا، بہت تکبر رکھنے والا، بہت گنہگار تھا، لیکن مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا، ایک کاغذ کا پرچہ پڑا ہوا نظر آیا، میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے یہ دیکھا کہ اس پر اللہ کا نام لکھا ہے، میں نے اسے ادب اور احترام کے ساتھ چوم کر اپنے پاس رکھ لیا۔ میری جیب میں اس وقت 2 دینار تھے، میں نے ان 2 دینار سے ایک عطر خریدا اور اس عطر کو اس کاغذ کے ٹکڑے پر جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا اس کا ادب اور احترام کرتے ہوئے جو 2 دینار کا جو خریدا تھا عطر خریدا تھا وہ اس پر لگا دیا اور گھر پر جا کر رکھ دیا۔ بس اس نام کا ادب یہ تھا کہ مجھے غیب سے ندا آئی کہ تو نے رب کے نام کی اتنی عزت اور توقیر کی ہے، اس کو خوشبو سے معطر کیا ہے، ہم تیرا نام پوری دنیا میں معطر کر دیں گے اور تیرے نام کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلا دیں گے۔ ناظرین کرام، یہ ایک معمولی سی چیز عام طور پر نظر آنے والی کیا انسان کو مقام اور مرتبہ دے سکتی ہے، کیا کیفیات انسان کو عطا کر سکتی ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہیں لینا چاہیے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے۔ ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس چیز پر خاص توجہ دیتے ہیں تبرکات کے حوالے سے۔ مجھے بہت سے لوگ ملے جنہوں نے یہ بات مجھ سے کہی کہ آپ اس پر پروگرام کریں باقاعدہ، اور ہم نے کیو ٹی وی پر اس پر باقاعدہ پروگرامز کیے کہ ان تبرکات کا یہ جو کاغذات یا ٹکڑے کاغذ کے جو ادھر ادھر پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں جس پر یا قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کی عزت اور توقیر کرنی چاہیے۔ آج کا موضوع میاں کے بیوی پر حقوق، بیوی کے میاں پر حقوق، یہ کچھ خاندانوں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ کلچرز پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ ثقافت پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ میاں پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کچھ بیوی پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں ہوں گی انشاءاللہ، اور آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی ہر دل عزیز محبوب شخصیت فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائے ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت خوبصورت انداز گفتگو، آپ کا قرآن سنیے اور سنائیے آپ کا بڑا مقبول پروگرام ہے، ہمارے ہاں ہوتا ہے کیو ٹی وی پر، آپ بارہا انہیں دیکھتے ہیں، علامہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ایک اور ممتاز اسکالر، خوبصورت انداز گفتگو کی حامل شخصیت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ ممتاز و محترم نوجوان پرعزم ثناخواں سید معین فرید صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ آغاز کرتے ہیں کلام سے اور سید معین فرید ہمارے ساتھ ہیں جو کلام شامل کرتے ہیں۔
عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، عاشقوں عاشقی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کر، بولے جبریل تلووں کو یوں چوم کر، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، آج تو نوکری کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، کہہ رہی ہے سخائے سنو غور سے، کہہ رہی ہے سخائے سنو غور سے، کربلا کے سخی کا مزہ آ گیا، کربلا کے سخی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، جو ہی نکلا رخ بادعا زلف سے، جو ہی نکلا رخ بادعا زلف سے، رات کو چاندنی کا مزہ آ گیا، رات کو چاندنی کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا، مکتب پیش کر رہا ہوں، میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، میں بھی تھا تھے فرشتے بھی حاکم وہاں، باخدا حاضری کا مزہ آ گیا، باخدا حاضری کا مزہ آ گیا، مصطفیٰ سے لگی کا مزہ آ گیا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ ایسا رشتہ ہے، ورنہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، چچا کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، خالہ کا رشتہ، پھپھو کا رشتہ، یہ سارے وہ رشتے ہیں کہ جو آپ کو خون سے بنے ہوئے ملتے ہیں۔ یہ ایک اہم ترین رشتہ جو ان تمام رشتوں کے ساتھ ساتھ جو آپ پھر دنیا میں آ کر بناتے ہیں، جن سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کیا کہتے ہیں سر اس رشتے، اس تعلق کے بارے میں، جسے زوجین کہا جاتا ہے، جنہیں میاں بیوی کہا جاتا ہے؟ سبیب بھائی بڑی توجہ سے سن رہے ہیں ماشاءاللہ، ان کی 3-4 دن بعد ان کا نکاح ہے ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو آپ کو ایڈوانس میں، آپ توجہ سے سنیے۔ آج دیکھیں الحمدللہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے بہت خوبصورت رشتہ ہے،
اور بہت اہم تعلق ہے، اور اس کی خوبصورتی کو اور اس کی اہمیت کو اگر ہم بیان کرنے کے لیے جائیں تو بہت سارے دلائل قرآن مجید میں بھی موجود ہیں اور احادیث طیبہ میں بھی ہیں۔ سردست ایک آیت طیبہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کا ایک حصہ پڑھتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے لباس ہے۔ ٹھیک۔ اب اس رشتے کی جتنی بھی خوبصورتی ہے، جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنی گہرائیاں ہیں، اللہ جل شانہ نے صرف ایک مثال میں بیان فرما دی ہے۔ مرد کو عورت کے لیے لباس قرار دیا اور عورت کو مرد کے لیے لباس قرار دیا۔ ٹھیک۔ اب لباس کی کئی خوبیاں ہوتی ہیں جو انسان کے کام آتی ہیں۔ نمبر ایک، لباس انسان کی شرم و حیا کا پردہ رکھتا ہے، شرم و حیا کو چھپاتا ہے۔ تو اسی طرح مرد عورت کی شرم و حیا کا پردہ رکھتا ہے اور عورت مرد کی شرم و حیا کا پردہ رکھتی ہے۔ لباس کا کام ہے پہننے والے کو زینت دینا، تو بیوی مرد کے لیے زینت ہوتی ہے اور مرد بیوی کے لیے زینت ہوتا ہے۔ لباس کا کام ہے شناخت کروانا، مختلف قومیں اپنے لباسوں سے پہچانی جاتی ہیں، تو اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی شناخت کرواتے ہیں۔ لباس کا کام ہے میاں بیوی کو، لباس کا کام ہے پہننے والوں کو موسم سے بچانا، موسم کی سختیوں سے بچانا۔ تو اسی طرح جب مرد عورت کا لباس ہے تو وہ عورت کو سختیوں سے بچائے گا، بیوی کو سختیوں سے بچائے گا، اور بیوی اگر مرد کا لباس ہے تو پھر بیوی جو ہے مرد کو سختیوں سے بچائے گی۔ ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری خوبیاں اس آیت طیبہ کے تحت ہی آ جاتی ہے، ورنہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو شریعت مطہرہ نے کچھ مادی حقوق رکھے ہیں، کچھ غیر مادی فزیکل رکھے ہیں، کچھ میٹا فزیکل رکھے ہیں، کچھ روحانی حقوق بھی جی ہیں، کچھ روحانی حقوق بھی ہیں۔ تو اسی طرح جس طرح مرد کے عورت پہ حقوق ہے، اس طرح عورت کے مرد پہ حقوق ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ ناظرین، آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن مجید کی پہلی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ میں یہ آغاز میں ذکر نہیں کر سکا۔ قرآن مجید کی پہلی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ غار ثور میں، غار حرا میں، یا جبل احد پر؟ ان تین میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ کالز کے ذریعے نہیں شامل ہو پائیں گے، میسج کے ذریعے شامل ہو پائیں گے۔ میسج کریں گے آپ اور اس مقابلے میں شریک ہوں گے۔ جو اگر ایک سے زیادہ صحیح جوابات آتے ہیں تو گفٹ ہیمپر جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے پیش کیا جائے گا۔ یہ رشتہ جو ہے، کہا جاتا ہے جی 4-5 سال بعد، 4-5 سال تک تو ٹھیک رہتا ہے، 2 سال 3 سال 4 سال تک، پھر اس کے بعد یہ لباس کیا ہے اور کون کس کی شناخت ہے اور کون کس کا پردہ ہے، وہ سب بے پردہ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اصل میں پرانے وقتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یعنی ہمارے جو باپ دادا ہیں، نانا نانی ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ جو ہے وہ رہا کرتے تھے، اور ایک فیملی میں اجتماعیت دکھائی دیتی تھی، برکتیں تھیں اس وقت۔ اچھا، اس وقت شوہر کو معلوم ہوتا تھا کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو معلوم ہوتا تھا شوہر کے حقوق کیا ہے۔ آج کل جو ہمارے نوجوان جو بھائی ہیں، وہ شادی فقط ایک ہی مطلب لیتے ہیں اس سے کہ بس جسمانی آسودگی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یا محبت کر بیٹھے زبردستی شادی ہو گئی، یا پھر اس کے علاوہ گھر والوں نے کہا شادی ہو گئی۔ اب ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ بھائی یہ میری باتیں بھی مانے گی اور مجھے خوشیاں بھی دے گی، مجھے کیا دینا ہے اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا۔ اچھا، یہی وجہ ہے کہ وہاں جو لڑکی والے ہوتے ہیں، لڑکی ہوتی ہے، اس کی ماں یہ سکھا کر نہیں بھیجتی کہ بیٹا تو وہاں گھر جا رہی ہے، تو وہاں جا کر خدمت کرنا شوہر کی، ان کے دل جیتنے کی کوشش کرنا۔ اس کو ایک سبق پڑھایا جاتا ہے کہ جانا اور شوہر کو اپنے ہینڈ اوور کر لینا، باقی کسی کی بات مانے نہ مانے، شوہر کو جو اپنے ماتحت کر لینا۔ یہ جو معاملہ ہے نا، پھر ہوتا کیا ہے کہ شادی ہو گئی اور آپ نے فرمایا کچھ دن گزرتے ہیں تو وہی لڑکا کے جو شہزادہ معلوم ہوتا تھا، وہی لڑکی جو شہزادی معلوم ہوتی تھی، ایک دوسرے کے چہرے دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں۔ تو حاکم کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے لونڈی سمجھے، جیسا چاہے اس کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کرے، اس کا مطلب یہ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ریسپونسیبل پرسن، کہ ذمہ دار شخصیت ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بما انفقوا من اموالہم، کہ وہ اپنا مال ان پر خرچ کرتا ہے۔ یعنی اس اعتبار سے کہ عورت کا نان نفقہ مرد کے ذمہ ہے۔ اب شادی ہونے کے بعد جب بیوی یہ طلب کرتی ہے نا، کپڑے لا دو، کھانا پینا لا دو، ارے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ تو میرے ذہن میں نہیں تھا،
یہ تو شادی نہ ہوئی تو مصیبت ہو گئی. تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جس بیوی کو گھر پر لا رہا ہے, جس سے نکاح کر رہا ہے, ذمہ داری ہے, اس کا نان نفقہ یعنی کھانا پینا, رہنا سہنا, پہننا اوڑھنا اس کی استطاعت کے مطابق واجب ہے. اور اسی طریقے سے مردوں سے فرمائے کہ وعاشروہن بالمعروف, ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا, ان کے ساتھ جو ہے برا رویہ اختیار نہ کرنا. تو یہ اگر حقوق ہم پورے کر لیں تو میں سمجھتا ہوں, حقوق سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کبھی پیدا نہ ہو. یہ ہم حقوق کا پتہ کرتے نہیں ہیں, مجھے میرے حقوق چاہیے, وہ کہتی ہے کہ مجھے میرے حقوق چاہیے. حقوق یعنی دینے کی بات نہیں ہوتی, لینے کی بات ہوتی ہے, اس لیے یہ تنازع پیدا ہوتا ہے. کہتے ہیں جی جوڑے آسمانوں پر بنتے ہیں, یہ ٹھیک ہے, لیکن اگر آسمانوں پر بنتے ہیں تو پھر ہم نیچے پھر گلے شکوے کیوں کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ ہر چیز آسمان پہ بنتی ہے, لیکن زمین پر اس کا عکس اور زمین پر اس کی شباہت, لیکن جوڑوں کے لیے خاص کہا جاتا ہے. جی ہر چیز کے لیے نا, جوڑوں کے لیے کہا تو جاتا ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو اس حکم کے استثناء میں داخل ہو؟ ہر چیز اللہ تعالیٰ ہی کے متعین کردہ شکل و صورت اور حیت اور اپنی اس کی جو فارمیشن ہے وہ اس میں تخلیق میں آتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, اولادوں کا تعین آسمان پر ہوتا ہے, تقدیرات وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں, تمام چیزیں وہیں پر متعین ہوتے ہیں. لیکن جس طرح رزق آسمان پر ہی انسان کا مقدر ہوتا ہے, زمین پر ہم صبح سے لے کر کے رات اور رات سے لے کر کے صبح تک اس کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور یہاں تک اللہ تعالیٰ معاف رکھے بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی حلال اور حرام کے امتیاز کے بغیر جو ہے وہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں. حالانکہ ایمان ہوتا ہے اور بنیادی ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم جو ہے وہ قدر پر ایمان رکھیں, اور قدر یہی, اس قدر سے یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رزق اور روزی کو ہمارے لیے مقدر کر دیا. جتنا ہمیں کھانا ہے, استعمال کرنا ہے, پہننا ہے, لینا ہے اور کمانا ہے, وہ سب کچھ اللہ کے ہاں مقدر ہے. تو جیسے وہ معاملہ ہے ویسے یہی معاملہ ہے کہ زمین پر تلاش و بسیار, اور اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبت کرنے والے, اپنے اوپر ایمان رکھنے والے مسلمانوں کو انکریج کیا اس بات کے لیے کہ جب آپ رشتہ کرنے جائیں تو اس میں جن صفات کا آپ خیال رکھیں. تو فرمایا کہ بہت سارے لوگ ہیں وہ یہ ہیں کہ مال کے لیے کرتے ہیں, بہت سارے حسب کے لیے کرتے ہیں, بہت سارے کسی اور مقصد کے لیے کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ آپ دین کو مقدم رکھیں, اس کے شریعت کی پاسداری کو مقدم رکھیں, اس کے جو حیا اور پردے کے دوسرے معاملات ہیں اس کو مقدم رکھیں. دینداری کو جب آپ مقدم رکھیں گے تو یقیناً اس سے آپ کی دنیا سنورے گی, لیکن جب دنیا کو مقدم رکھیں گے تو پھر دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور دین بھی خراب ہو جاتا ہے. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے نور پر ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے شریعت کا. کوئی شے اسلام کے مختلف فکری, اعتقادی, سائنسی اور عصری موضوعات پر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے خطابات کا سلسلہ روزانہ صرف QTV پر. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور جو بات ہو رہی ہے کیا حقوق ہیں, حقوق کیا روٹی کمانا, روزی کمانا, پیسے لا کر دینا, یہ سب ذمہ داری مرد ہی کی ہے, لکھا ہوا ہے. دیکھیں مختلف قسم کے حقوق ڈیوائیڈ کر دیے گئے ایک دوسرے پر. جہاں تک مرد کے اوپر جو حقوق واجب ہوتے ہیں ان میں سے ایک بریڈ ونر کا اس کا کام ہے, یعنی اس کا نان و نفقہ پرووائڈ کرنا. ٹھیک ہے. تو یہ کیونکہ خاتون اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آتی ہے اس کے پاس اور اس کے گھر پہ آ کے محبوس ہو جاتی ہے اس کے لیے, ٹھیک, تو اب اس کے اوپر مرد کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ اب اس کے لیے نان و نفقہ کا بھی انتظام کرے. پھر دوسرا ہے کہ مالی حقوق میں ایک مہر بھی آتا ہے, تو مہر بھی پھر مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کی خاتون کو مہیا کرے, کیونکہ شریعت نے یہ مہر اگرچہ کہ نکاح کا حصہ نہیں, اس کو جزو نہیں بنایا, لیکن یہ عورت کی کرامت کے لیے, کرامت کو ظاہر کرنے کے لیے جو ہے مہر کو رکھا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے علاوہ مرد کی ذمہ داری میں جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ عاشرہن بالمعروف, جیسے کہ ابھی ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں, اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں, یہ مرد کی ذمہ داریوں میں سے ہے. پھر مرد کی ذمہ داریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اچھے طریقے سے پیش آنا تو دونوں کی ذمہ داری ہے نا. خاص طور پہ مرد کو حکم دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, زیادتی عام طور پہ طاقت مرد کی طرف سے ہوتی ہے تو پھر یہ زیادتی کر ڈالتا ہے عام طور پہ. ویسے مطلب عورتیں بھی ڈومینیٹ کرتی ہیں کئی جگہ پر. جی ان کا بھی میں ذکر کرتا ہوں, کیونکہ ابھی آپ نے مرد کی بات زبان کے اعتبار سے, ہاں زبان کے اعتبار سے بھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر جو خاص طور پر نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے خطبے میں حکم دیا کہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو تم ان کے بارے میں. اور جہاں تک عورت کا تعلق ہے تو عورت کے لیے جو حکم ہے وہ بھی عاشرہن بالمعروف, لیکن اس میں سب سے بڑھ کر جو حکم ہے وہ مرد کی اطاعت کرنا ہے.
ٹھیک. حدیث کریمہ میں آتا ہے کہ وہ اگر اونٹ کی پشت پہ بھی وہ بلائے مرد تو پھر اس عورت چلی جائے اس کے لیے. اور اتنا بڑا حق رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے میاں کو سجدہ کرے. اور فرمایا کہ اگر مرد کا جسم خون اور پیپ اور کچ سے بھرا ہوا ہو عورت اس کو چاٹ چاٹ کے بھی صاف کر دے تو اس کا حق ادا نہ ہوگا. اللہ اکبر. یہ حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورت پہ بھی بیان فرمایا. لیکن اب اس میں کچھ مرد بھی ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی دیکھو یہ خون پی، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شروع ہو جائے. نہیں معاذ اللہ ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہ تو ایک مثال بیان کی ہے کہ جس قدر بھی خدمت کر لی جائے وہ کم ہے، لیکن مرد کے اوپر بھی اسی طرح کی برابر کی اس کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک. یہ نہیں ہے. ہاں البتہ معاملات کو چلانے کے لیے ایک نہ ایک یعنی رہنما ہونا چاہیے. اگر ڈرائیونگ گاڑی کی ڈرائیو دو بندے ایک ساتھ مل کے کرے، ایک اسٹیئرنگ ادھر گھمائے ایک اسٹیئرنگ ادھر گھمائے تو گاڑی نہیں چل سکے گی، حادثہ ہو جائے گا. اسی طرح مغربی سوچ سے متاثر ہو کر ہمارے لوگوں میں جو عورت اور مرد کا برابری کا تصور آیا اور اسلام کے الرجال قوامون علی النساء کو یعنی مرد عورتوں پہ حاکموں کو رد کرنے لگے ہیں وہ لوگ ہلے بہانوں سے، تو اس کی وجہ سے اب معاشرہ ٹوٹنا شروع ہو گیا، گھر ٹوٹنے شروع ہو گئے. اب دونوں کو برابری کا جب اختیار آپ نے دے دیا ہے ایک معاملے کے اندر تو پھر دونوں اسٹیئرنگ کھینچیں گے اپنے اپنے طرف. عورت کہتی ہے جی حرج کیا ہے اگر مطلب برابر کے حقوق ہو جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں حقوق ایک اعتبار سے میں سمجھتا ہوں اگر برابری کا ایک رشتہ ہے، مطلب ایک آپس میں ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کا ایک رشتہ ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ برابری کا رشتہ تو ہے ہی. ضروری ہے کہ مرد آئے تو پتہ چلے جی میں صبح سے گیا ہوا تھا شام کو آ رہا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ برابری کا رشتہ تو ہے ہی، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر عورتوں کے حقوق ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں. عورتوں کا حق زیادہ نظر آتا ہے. قبل اسلام فرض کرے کہ عورت بھی جاب کرتی ہے تو اس صورت میں کیا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ رسپانسیبل جسے بنایا گیا ہے نا وہ مرد ہے. عورت کو تو گھر کی شہزادی گھر کی ملکہ بنا کر رکھا ہے کہ وہ گھر میں آرام سے بیٹھے بچوں کو سنبھالے. تو عورت تو کہتی ہے میں گھر میں پڑی جو ہے نا مطلب میں تو نہیں کیوں بور ہوتی ہے، وہ بوڑھی ہو گئی میں تو، اور اپنے بچوں کی خدمت کرے، شوہر کی خدمت کرے. مسئلہ یہ ہے دیکھیں اگر عورت مجبور ہوتی، اگر عورت مجھے کوئی فیشن ڈیزائننگ ہی کر لینے دیں. میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، اگر باہر نکلنا ہے فیشن ڈیزائننگ کیوں جا کے کھڈے کھودے نا، روڈ بنایا نا باہر نکلنا گھر سے تو یہی وہی چیز کیوں رہ گئی. اگر عورت مجبور ہوتی، شریعت اسے مجبور کرتی کہ مرد بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، تم بھی ذمہ دار ہو، اور یہی عورت باہر جا کر مرد کے شانہ بشانہ مزدوری کرتی اور بڑے بڑے جو ہے وہ ٹکڑے اٹھاتی، ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھتی. کر ہی رہی ہیں نا عورتیں، کرتی ہیں ایسا. عورتیں دیکھیں آپ اگر چلے جائیں کچھ علاقے وہاں جو کرتی بھی ہیں نا مجبوراً، وہ تو مجبوراً کر رہی ہیں. ہمیں دیکھ کر اچھا نہیں لگا کہ عورتوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو مرد نے ذمہ داری، مرد پر ذمہ داری ہے، شریعت مطہرہ نے ذمہ داری اس پر ڈالی. لیکن مرد خدا نہ خواستہ مجبور ہے، معذور ہے، یا خدا نہ خواستہ مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو اس صورت میں بامر مجبوری شریعت کی حدود کے اندر رہ کر، پردے میں رہ کر وہ باہر جا کر کام کر سکتی ہے. چلیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر مجبوری نہیں بھی ہے، ایک عورت کہتی ہے جی چلیں تھوڑا گھر کا ایک ہمارا ایک سسٹم ہی اچھا ہو جائے گا، گھر کا تھوڑا ہاتھ کھلا ہو جائے گا، کچھ خرچے تم پورے کر لیتے ہو، کچھ میں کرتی ہوں، کچھ جاب میں بھی کر لیتی ہوں، دونوں کر لیں، اس میں حرج کیا ہے؟ جی دیکھیں جہاں تک حرج کی بات ہے تو سیرت کی تمام کتابوں میں اس بات کی صراحت ملتی ہے اور وضاحت ملتی ہے کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح مبارک فرمایا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ کی رخصتی ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام رخصتی کے کچھ دیر کے بعد آپ کے گھر پہ تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد آپ نے پہلے ان کی برکت کے لیے دعا فرمائی اور دعا فرمانے کے بعد آپ نے اپنی صاحبزادی شہزادی جنت شہزادی کونین سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو گھر کے تمام کاموں کی تفصیلات بتا کر کے فرمایا کہ گھر کے اندر کے جملہ کام اس کو نبھانا آپ کی ذمہ داری ہے، اور پھر گھر کے باہر کے کاموں کی تفصیلات سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما کر کے ان کو ذمہ دار بنایا باہر کے تمام کاموں کو سر انجام دینے کے لیے. اب دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم ہیں مسلمان اور ہمارے لیے لائق تقلید تمام معزز صحابہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور صحابیات رضوان اللہ تعالیٰ علیہن اجمعین ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بحیثیت مسلمان ہم ان کی تقلید کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے ارشاد کی تعمیل میں اپنی بساط بھر کوشش کریں. اور دوسری بات ضرورت کی ہے، جہاں ضرورت پیدا ہو جاتی ہے تو ایسی تمام چیزیں
کہ جو عموماً ممنوعات کے زمرے میں آتی ہیں وہ حلت کے اور اجازت کے زمرے میں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ شریعت کا ایک کلیہ ہے کہ الضرورات تبیح المحظورات، جو مطلب یہ ہے کہ ضرورتیں ہوتی ہیں وہ ممنوع چیزوں کی اس وقت ان معاملات کے حوالے سے اس کو جو ہے وہ جائز قرار دیتی ہیں۔ تو اگر ایسی صورت بالفرض بن جاتی ہے کہ جہاں گھر بغیر کسی عورت کی کمائی کے تعاون کے نہ چل سکتا ہو، تو یقیناً وہاں پر خود بھی اس چیز کو ایک مجبوری سمجھ کر کے اگر اس کی اجازت دے دی جائے، لیکن اس کو ایک عام کلیہ نہ بنایا جائے کہ تمام خواتین کو اس کے ذیل میں آپ اجازت دے دیں، تمام خواتین سے کہیں کہ وہ گھر سے نکل کر کے جائیں، اور اس مثال کو اپنے لیے بنیاد بنا کر کے اس کی رو میں وہ جو ہے وہ گھروں کو چھوڑ کر کے باہر جو ہے وہ شہروں کو آباد کرنا شروع کر دے اور گھروں کو برباد کر دیں۔ ناظرین ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں۔ چہرہ انور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روئے منور 14ویں کے چاند کے حلقے اور دائرے کی مانند دکھائی دیتا تھا۔ حضرت کعب بن مالک بیان کرتے ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئے منور سے نور کی شعاعیں پھوٹتی دکھائی دیتی تھیں، یوں لگتا جیسے چہرہ اقدس چاند کا ٹکڑا ہو، اور اس سے ہم جان لیتے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی کے عالم میں ہیں۔ حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ ہمارے ساتھ سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں، اور ہم نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے اور مسکراتے ہوئے یہ پورا ٹاپک بھی سنتے رہے، اور بڑے خوش ہیں کہ آج جو ہے نا میں آج مہمان ہوں جس دن یہ ٹاپک ہے۔ آپ کی آج کی یہ گفتگو سن کے نا میں اپنے مستقبل کے حوالے سے ابھی سے محتاط ہو رہا ہوں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ ڈرنا نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہیں۔ میں چاہتا ہوں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ آغاز وہیں سے ہو، میں کہ بے وقت و بے وایا، میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں، میں کہ بے وقت و بے تیری محفل میں چلا ہوں، تیری محفل میں چلا آج میں تیرا دہلیز نشین، آج میں تیرا دہلیز نشین، آج میں عشق کا ہم پایا ہوں، آج میں عشق کا ہم پایا
سرکار دو عالم علیہ السلام کی دہلیز کے حوالے سے ایک بات مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کی کہ میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، کیا بات، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، جیسے ایک عمر گزارا جیسے ایک عمر گزارا ہوں۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، بسم اللہ، کہ یہ کہیں خامیے ایمان مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا میں کہ بے وقتوں بے مایا واہ 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 واہ، بہت خوب بہت خوب۔ ناظرین، آج کا سوال نوٹ فرما لیجیے، قرآن مجید کی پہلی وحی کس جگہ نازل ہوئی؟ غار ثور، غار حرا یا جبل احد؟ غار ثور، غار حرا یا جبل احد، ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب میسج کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اور شامل ہو سکتے ہیں اس مقابلے میں۔ جیتنے والے کو جنون گارمنٹس کی جانب سے گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں گے پہچان ہے غریب۔ فرمان حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، صحبت کا اثر۔ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے، اگر بد بھی نیک صحبت میں بیٹھے تو نیک ہو جاتا ہے، اور اگر نیک بری صحبت میں بیٹھے تو بد ہو جاتا ہے۔ بس جس نے بھی اچھا پھل پایا نیکوں کی صحبت سے پایا۔ اہل سلوک کے نزدیک نیکوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بھی بہتر ہے، کیونکہ نیک کام کرنے کی تحریک نیکوکاروں کی صحبت سے ہوتی ہے، اور بروں کی صحبت برا کام کرنے سے بدتر ہے۔
ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور موضوع ہے میاں بیوی اور ایک دوسرے کے حقوق۔ بیوی کے لیے یہ کہا گیا گھر کی تمام تر ذمہ داری، بچوں کو سنبھالنا، بچوں کی تربیت، یہ ماں کی ذمہ داری ہے خاص طور پر۔ دیکھیں اس میں اور اگر ماں جو ہے فرض کریں وہ جاب پہ جاتی ہے، شوہر گھر پر ہوتا ہے، تو کیا شوہر کی ہو جائے گی؟ بات یہ کہ اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص سی ترغیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ہمارے یہاں پہ ہر ایک کا کریکٹر بیان کیا ہوا، تو عورت کا کریکٹر کا گھر ہی ہے۔ اور آج جو معاشرے کے اندر بے تربیت قسم کے بچے آ رہے ہیں، نوجوان سامنے آ رہے ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ مائیں جو ہے اب وہ نوکریاں کرنے لگی ہیں، تو ان کے بچوں کو جو ہے اب بغیر جذبات کے آری عورتیں جو ہے ان کی پرورش کرتی ہیں۔ نہیں تو اگر مرد نے لا کر اتنا پیسہ دے دیا تو کئی عورتیں ایسی بھی ہیں جو سارا دن اٹھتی نہیں ہیں، سوتی رہیں گی، دایا بچی پال رہے ہیں، تو وہ تو گھر پر رہ کر بھی بچے برباد ہو رہے ہیں۔ اگر آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت کے بچے برباد ہو رہے ہیں جو نوکری کرنے جا رہی ہے، تو یہ تاثر میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا میں اس میں آپ سے معذرت کے ساتھ مفتی صاحب۔ یہ ریئر کیسز ہے جو آپ نے بات کی ہے، وہ ریئر کیسز ہے۔ ہم ایک عموم کے اعتبار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ عمومی اعتبار سے جب خواتین اپنے گھروں سے نکل جائیں گے تو ان کے بچوں کو کون پالے گا؟ ٹھیک ہے، اب چاہے اس کا سبب نوکری بن رہی ہو، چاہے گھر پہ عیاشی کا وجہ بن رہی ہو، تو ہم تو یہی کہہ رہے ہیں نا کہ خاتون اپنا کردار ادا کرے، کہ اپنے بچوں کی پرورش کرے، جو کہ قرآن حدیث کے مطابق اس کو حکم دیا گیا۔ ایک وہ عورت ہے جناب، وہ تو مطلب روزانہ اس نے مارکیٹ جانا ہے، تو اس کا اطلاق تو اس پر بھی ہو رہا ہے۔ اس سے صرف نوکری سے عورت کو کیوں منع کیا جا رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے وہ کوئی ضرورت بھی ہو سکتی ہے کئی گھروں میں، اگر ہم UK یورپ میں چلے جاتے ہیں، امریکہ، مطلب اگر پاکستان سے باہر کے ممالک میں، وہاں لوگوں کی ضرورت ہے۔ یہ کئی ایسے گھر ہیں یہاں پر جو عورتیں اس قابل ہیں کہ عزت دارانہ کو نوکری کر لیتی ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے؟ بھائی بات نوکری کی نہیں ہے، عورتوں کو بغیر کسی عذر کے گھر سے باہر نکلنا مناسب نہیں ہے اس ماحول میں بھی، کہ جب حالات اس طرح کے ہو گئے، جب حالات خراب ہیں گھر کے، تو ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ جب ضرورت ہے نوکری کی تو وہ پردے میں رہ کر، شرعی حدود میں رہ کر نوکری کر سکتی ہے۔ اس میں کوئی مطلب فرض کریں مرد اس کو کہتا ہے جی نہیں ہمارا گھر نہیں چلے گا جب تک تم بھی نوکری نہیں کرو گی، تم بھی کرو۔ بات یہ ہے کہ مرد جب یہ سمجھ رہا ہے، یا گھر والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یعنی میری نوکری سے جو ہے وہ بات پوری نہیں ہو رہی، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو عذر موجود ہے یہاں پر، پھر وہ گھر سے نکل سکتی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کروں گا، کیا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت امیر تھے؟ بہت پیسہ تھا ان کے پاس؟ نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا باہر نکلی ہیں؟ انہوں نے گھر سنبھالا ہے نا۔ تو یہاں جو بیسک بات ہے وہ ہے قناعت۔ ہماری خواتین کو، لڑکیوں کو یہ سمجھایا جاتا ہے، ان کا یہ ذہن بنا ہوا ہوتا ہے میڈیا میں دیکھ کر کہ فلاں نے ایسا جوڑا پہنا تو مجھے بھی ایسا ہی سوٹ چاہیے، چاہے وہ 4000 کا ہے 5000 کا ہے، فلاں کے پاس گاڑی ہے تو مجھے اچھی گاڑی چاہیے۔ تو قناعت سے رہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ ٹھیک، کیا ایسی تمنا کرنا؟ میں ایک بات عرض کروں، یہ مطلب ایک کور ایشو ہے آج کی گفتگو کا کہ کیا خاتون گھر سے باہر جائے یا نہ جائے، جا سکتی ہے یا نہیں جا سکتی۔ میں یہ کس چیز پر نہیں زور دے رہا کہ نہ جائے، کچھ گھروں کی مجبوریاں ہیں، کچھ لوگوں کی پرابلمز ہیں، کچھ لوگ چاہتے ہیں جی ہم اپنی مستقبل کی کچھ پلاننگ کریں وہاں۔ مطلب میں خود اپنے لیے ذات کے لیے یہی پسند کرتا ہوں کہ میرے گھر میں جو خواتین ہیں وہ گھر پر شہزادی بن کر رہیں، فرمائے جو چاہیے ہم سے کہیں، ہم لا کر دیں گے، ہم پیسے دیں گے، لے آئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں خود اس چیز کا قائل ہوں، ٹھیک، لیکن ان لوگوں کی بھی مجبوری کو تو سمجھنا چاہیے نا، جو کہتے ہیں جی ہم اپنے مستقبل کی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ جو نا آج کل تعیش کو ضرورت بنا لیا، مجبوری بنا لیا ہے، اس میں کیا حرج ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں اس میں حرج اگر ایک عورت کہتی ہے جی میرا اچھا گھر ہو جائے، میرے شوہر کے پاس گاڑی ایسی ہے، ایسی ہو جائے، تو اس میں حرج کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں وہ اپنے مقصد سے ہٹ جاتے ہیں، جو لوگ اپنی دنیا کو سنوارنے میں لگ جاتے ہیں، اپنی آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارا جو بھی حکم ہوتا ہے ہم آخرت کو مد نظر رکھ کے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اسلام کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو دیکھیں اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ کے طریقوں کو دیکھیں، تو اگر جائز طریقے سے تمنا، مثال کے طور پر اگر یہ تمنا کی جائے کہ یار میرے بچے کسی اچھے اسکول میں پڑھیں، اس کے لیے اچھی فیس چاہیے، کسی اچھے عالم کے پاس پڑھیں، اچھے مدرسے میں پڑھیں، ساتھ اچھی تعلیم حاصل کریں، تو یہ اس کا حق نہیں ہے؟ بالکل وہ تمنا کرے، اس کا حق بھی ہے، لیکن اس کے لیے اپنی بیوی کو بے پردہ نہ کرے وہ، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیز، اگر یہ خواہش
اس طرح سے پوری کی جا رہی ہے پھر تو ناپسندیدہ ہے. ٹھیک ہے. اور اگر جائز طریقے سے پوری کی جا رہی ہے جو شریعت کے مطابق ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس میں تو بنیادی مطلب ایک معاملہ یہ ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہے اور بالکل مطلق ہے کہ گھر کے اندر آپ قرار پکڑیں, ٹھہریں, اور جاہلیت کے دور کی طرح جو ہے وہ زیب و زینت اور آرائش اور زیبائش کر کے آپ باہر نہ نکلیں. رہی بات کہ اگر کوئی اس طرح مطلب ضرورت مند ہو جاتا تو وہ کیا کرے, تو وہ اپنے لیے ایسی جاب کر لے جس کے اندر اس کی عفت, پاک دامنی اور اس کی پرائیویسی اور اس کی جو نسوانیت ہے یکسر منع نہیں کر رہے, یکسر منع نہیں ہے, کر سکتی ہے تو پھر ایسی جگہ پر جائیں عزت رہے. ایک وقفہ لینا ہے ہمیں, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ اور اس بحث کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے. میلاد النبی ایک ایسی مستند تصنیف جس میں آپ جان سکتے ہیں عید میلاد النبی کے موقع پر جلسے, جلوس, کھانا کھلانا اور چراغاں کرنا کیسا ہے, کیا میلاد النبی منانا بدعت ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کے لیے آج ہی اپنے قریبی بک شاپ سے خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ اور وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے اور ہمیں کنکلوڈ کرنا ہے اس ٹاپک کو کس طرح سے. سر کیا کرنا چاہیے چند جملوں میں اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں؟ دیکھیں چند جملوں میں بات آتی ہے میاں بیوی کو رشتہ ڈھونڈنے سے لے کر اور نبھانے تک. دیکھیں وہ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کو شروع میں انہوں نے بیان کی تھی, فَاصْبِرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ, تو دیندار کو اختیار کر لے, اللہ تعالیٰ اسے تیرے لیے ہر طرح سے کافی کر دے گا. تو یہی معیار لڑکی کی طرف سے ہونا چاہیے اور یہی معیار لڑکے کی طرف سے ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتا ہے. ٹھیک, کیا کہتے ہیں مفتی صاحب؟ دو پہیے ہوتے ہیں کہتے ہیں. جی, حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے کہ لڑکی والے پیسے والے ہوں, مال و دولت والے ہوں, یہ چیز لے لو, وہ چیز لے لو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ کسی عورت سے نکاح یا تو اس کی عزت یا منصب یا مال دیکھ کر یا پھر اس کی دینداری دیکھ کر ہوتا ہے. دینداری کو چھوڑ کر تم اگر اور چیزیں دیکھو گے تو دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے, اور ہوتا ہے. اور اگر دینداری دیکھو گے تو دنیا بھی ملے گی, عزت بھی ملے گی. صحیح. ڈاکٹر صاحب, نکاح اس مقصد سے کیا جائے کہ زندگی بھر اس نکاح کو نبھانا ہے اور نکاح کو زندگی بنانا ہے اور زندگی کو اس نکاح کی حقیقت میں ڈھالنا ہے. صحیح, ٹھیک. ناظرین, بہت اہم چیز یہ ہے رسپیکٹ دینا, عزت دینا. یہ ہمیں ہمارا دین تعلیم دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے, ہمارے بڑے ہمیں سکھاتے ہیں کہ رسپیکٹ دیجئے. بیوی شوہر کو رسپیکٹ دے, لوگ کہتے ہیں جی سمجھ آتا ہے. شوہر بیوی کو رسپیکٹ دے, اس کو سمجھنا چاہیے. جب تک شوہر بیوی کو رسپیکٹ نہیں دے گا بحیثیت انسان, بحیثیت ایک ساتھی, بحیثیت ایک پارٹنر, بحیثیت اس کی جو آپ کے ساتھ ایک تعلق ہے, اس گھر میں اس کا جو مقام ہے, آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے اس کی جو اہمیت ہے, اس کا جو کردار ہے, آپ ان تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر رسپیکٹ نہیں دیں گے, اسے عزت نہیں دیں گے تو پھر معاملہ خراب ہوگا. بیوی شوہر کو عزت دے, شوہر بیوی کو عزت دے. آج کی صحیح بات اور صحیح بات تو وہی ہے جو شریعت کی بات ہے, اور اس سیگمنٹ کا تھیم یہ ہے کہ وہ چیز جو بہت زیادہ عام ہے, لوگوں میں کہی جاتی ہے, سنی جاتی ہے, سمجھی جاتی ہے اور بہت زیادہ عام طور پر کہی جاتی ہے, لیکن شریعت اس کے برعکس کہتی ہے. عام طور پر اللہ کے لیے اللہ میاں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. بچے بھی کہتے ہیں, ماں اپنے بچوں کو کہتی ہے کہ بیٹے ایسے نہ کرو, اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. لوگ ایک دوسرے کو ٹیلی ویژن چینلز پر آ کر لوگ اللہ میاں کہتے ہیں. یہ کہنا ناجائز ہے. علماء کہتے ہیں, فقہا کہتے ہیں یہ کہنا ناجائز ہے, اس لیے کہ میاں کا لفظ صحیح معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور غلط معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور صحیح معنی میں ہو تو ٹھیک ہے, لیکن غلط معنی میں اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے. شوہر کے لیے جیسے استعمال ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان تمام چیزوں سے پاک ہے. پھر میاں ایک دلال کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کہ بہت ہی غلط امپیکٹ ہے اور ہمارے ہاں بہت اس کا غلط استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ بھی استعمال کرنا اللہ رب العزت کے لیے علماء فقہا کہتے ہیں, ہمارے اکابرین نے لکھا ہے کہ یہ میاں کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے. آپ خود بھی سمجھیں اور جس تک یہ بات پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں. کوشش یہی ہے اس صحیح بات سیگمنٹ کی کہ آپ کو وہ چیزیں جو بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں لیکن غلط ہیں ان کی نشاندہی کی جائے کہ یہ بہت زیادہ غلط ہے. تو اللہ میاں کہنا
غلط ہے. اللہ رب العزت کہا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کی جو صفاتی نام ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ آپ لگا کر بیان کر سکتے ہیں. اللہ عز و جل کہا جا سکتا ہے, اللہ رب العزت کہا جا سکتا ہے, اللہ جل جلالہ کہا جا سکتا ہے. تو یعنی اللہ میاں یہ لفظ استعمال کرنا, خاص طور پر مائیں اس پر توجہ دیں. کلام شامل کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ روزہ کشائی کے لیے بچے ہمارے ساتھ آ جائیں گے. سید زبیب مسعود ہمارے ساتھ ہیں. بسم اللہ. رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلام. بسم اللہ. نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں, وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں. کھلا ہوا ہے کریم کا در, بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. وہ گھر بیٹھے ہی مل جاتا ہے جو لکھا ہو مقدر میں, اور جو قسمت میں نہ لکھا وہ ملتا ہے مدینے سے کھلا ہوا ہے کریم کا در, بھرے خزانے لٹا رہے ہیں. بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے, بروز محشر بوقت پرسش مجھے جو دیکھا فرشتے بولے, ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو, تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں, تمہیں تو آقا بلا. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ, اور آج بہت ہی اہم موضوع, یقیناً جتنا وقت تھا جو ہم اس پر گفتگو کر پائے, اور ظاہر سی بات ہے کہ جہاں آپ کی بہت ساری فرمائشیں, خواہشات بھی, ٹیلی فون کالز بھی پروگرام کا حصہ بن رہی ہوتی ہیں, ہم جتنا وقت اس پروگرام میں اس موضوع پر, اس ٹاپک پر جتنی گفتگو کر پاتے ہیں اتنی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ سید زبیب مسعود شاہ صاحب تشریف فرما ہیں, اور بہت خوبصورت پڑھنے والے, مجھے بھی آپ کو ہم سب کو بہت پسند ہیں. کلام شامل کرتے ہیں. بسم اللہ. جب نعت پڑھی میں نے تو ہم سائے ہمارے خوشبو سے مہکتا میرا گھر دیکھنے آئے, خوشبو ہے دو عالم میں تیری ہے گل چیدہ, کس منہ
خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا اپنی محبت کی عطا کر آیا ہوں تیرے در بدامان دریدہ۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ اور بچے ہمارے ساتھ ہیں اور روزہ کشائی ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور بچوں سے پوچھتے ہیں، ذرا پہلے ان سے تعارف ہو جائے، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو بچپن کی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہاں بیٹا، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام حمزہ محمد وسیم۔ حمزہ محمد وسیم، پہلا روزہ؟ لگ تو نہیں رہا؟ کیا لگ تو نہیں رہا روزہ؟ واقعی؟ ٹھیک ہے، پیاس تو نہیں لگ رہی، بھوک تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، پہلے میں نے شہری کی تھی، پہلے گلا خشک ہو رہا تھا، میرا گلا خشک نہیں ہو رہا۔ اب نہیں ہو رہا نا؟ شاباش، دیکھا نا کتنا اچھا بچہ حمزہ۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ سید محمد توقیر۔ سید محمد توقیر، ماشاءاللہ۔ سید صاحب کیسے ہیں؟ پہلا روزہ ہے؟ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ 6 میں۔ اور لگ رہا ہے روزہ؟ بالکل نہیں، بھوک پیاس کوئی؟ اچھا، یہ جتنی چیزیں پڑھی ہیں اس میں سے کیا کھانے کو جی چاہ رہا ہے؟ سب کچھ ہے، دھک دھک کرتے کھا جاؤ گے۔ اور اس بچی کا کیا نام ہے؟ کنزا ظفر۔ کنزا ظفر۔ آپ کا بیٹا پہلا روزہ ہے؟ جی۔ ہاں، اور لگ رہا ہے روزہ؟ بالکل بھی نہیں۔ صبح کھایا کیا تھا؟ انڈا پراٹھا۔ ایک تو یہ انڈے پراٹھے سے میں تنگ آیا ہوا ہوں جی، ہر بندہ انڈا پراٹھا کھا رہا ہے صبح ہے۔ میں نے پیزا کا پیس کھایا تھا، تبھی تو خشک ہو رہا تھا۔ تو پھر میں دودھ میں ملا کر کٹسی جامع شریف کیا تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کتنی ساری چیزیں حمزہ نے ہمیں یاد کرا دی یار۔ پیزا کھاؤ گے تو خشک تو ہوگا گلا، اس میں چیز ہوتی ہے نا، وہ چیز سے آپ کو خشک ہو رہا تھا۔ تو لیکن میں نے کٹسی جامع شریف پی لیا تھا۔ شاؤ وہ بھی پی لیا تو پھر نہیں بھوک لگ رہی۔ افطار کا جو ڈرنک تھا اس وقت پی لیا۔ ہاں نہیں، چلو ابھی آپ کے لیے نا ہم پلائیں گے آپ کو، پتہ ہے کیا، جوس پلائیں گے۔ یہ مزیدار والوں کی حلیم ہے، مزیدار والوں نے بریانی بھیجی ہے، بہت اچھی اچھی چیزیں آپ کو مزیدار والوں نے بھیجی ہیں، پکوڑے سموسے، یہ مزیدار حلیم والوں کی طرف سے آئے ہیں، آپ کو بہت مزہ آئے گا، ہے نا؟ اور نہ مزہ آئے تو مجھے بتانا، میں آپ کو پیزا کھلانے لے چلوں گا۔ ہاں صحیح ہے۔ اور اس بچی کا کیا نام ہے؟ سیدہ ایمن۔ آپ نے پہلا روزہ رکھا ہے تو لگ رہا ہے پیزا تو نہیں کھایا تھا؟ ہے کھایا تھا؟ کیا کھایا تھا؟ یہ نہ کہنا انڈا پراٹھا کھایا تھا۔ آلو قیمہ، واہ واہ واہ۔ اور ساتھ پراٹھا کھایا تھا، بہت مزہ آیا ہوگا، ہے نا؟ 4 پراٹھے کھا گئی ہوگی نہیں؟ کتنے کھائے تھے؟ صرف 1۔ ڈاکٹر صاحب بچوں کے ساتھ مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ وہ کچھ آپ کو یاد آ جاتی ہے اپنی تاریخ کبھی جو روزہ کشائی؟ جی بالکل، بہت اچھی طرح یاد آتی ہے۔ ہاں، فرق بس اتنا ہے کہ ماشاءاللہ آج کے جو بچے ہیں وہ پیزا، برگر اور جتنے مطلب ماڈرن قسم کی ڈشز ہیں ان کا وہ نام لے لیتے ہیں۔ ہمارے دور میں بس یہ ہوتا تھا کہ پکوڑے اور شربت، یہ ایک پرائم قسم کی افطاری ہوا کرتی تھی، اور ہم اپنی والدہ سے یہ ڈیمانڈ کرتے تھے کہ ہمارے لیے مختلف قسم کے شربت ہوں، مختلف قسم کی اس میں ڈرنکس بھی ہوتی تھیں، اور پھر یہ ہے کہ ویرائٹی پکوڑوں میں، سموسوں میں، اور جو ہمارے ہاں روایتی چیزیں ہوا کرتی تھیں،
تو مطلب وہ اس کی مطلب بڑی خوشی رہتی تھی کہ افطار کا وقت ہوگا تو ہم اتنے گلاس شربت پئیں گے، اتنے پکوڑے اور اتنے سموسے کھائیں گے. واہ واہ واہ. اور ناظرین بات یہ، میں تم لوگوں کو بچوں ایک بات سناتا ہوں. پتہ ہے کیا وہ کہتا ہے نا جی، فلاں بادشاہ تھا، فلاں بادشاہ تھا، ہے نا، فلاں ملکہ تھی. تو وقفہ بھی لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں تمہیں آ کے نا ایک کہانی سناؤں گا کہ بادشاہ تو تم لوگ ہو، ملکہ تو تم ہو، شہزادی تو تم ہو، اور یہ بادشاہ تو یہ بیٹھا ہے حمزہ، اور یہ سید صاحب بادشاہ بیٹھے. ایک وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. ہمارے ساتھ روفی صاحب بھی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے. اس وقت تک ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک روزے داروں کے لیے افطار کے وقت کی دعا ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی. ناظرین خوش آمدید. پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار، تسلیم صابری کے ساتھ. روزہ کشائی کا سیگمنٹ ہے. بچے ہمارے ساتھ ہیں. روفی صاحب السلام علیکم. آپ نے روفی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا اور بہت خوبصورت کلر پہنا ہوا ہے آپ نے، ماشاءاللہ. وارث پاک کا رنگ ہے یہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ آپ کی آنٹی دے دیتی ہیں، پہن لیتے ہیں. اچھا نہیں، آپ تو اپنی مرضی سے پہنو دوسرے کی. نہیں، آپ تو بہت بھولے ہیں ماشاءاللہ، بہت بھولا. اور ناظرین نعت ہی نعت سیگمنٹ میں آج روفی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ. اور یہ بچوں کو بھی نعتیں آتی ہیں. ہم نے دیکھو اصل بادشاہ تو تم لوگ ہو، تم لوگ اصل بادشاہ تم ہو. وہ کہتے جی فلاں بادشاہ تھا اور وہ فلاں بادشاہ تھا ہے، اور وہ اس نے کبھی ایسے آدھے گھنٹے میں پیزا منگوا کے کھایا؟ آپ لوگ جو یونائٹڈ کنگڈم گئے تھے نا، وہاں پہ ہم نے پیزا آرڈر کیا تھا افطار میں. تو پھر آدھے پیس ہم نے کھائے، 2 پیسز رہ گئے تھے. تو میں 2 پیسز کھانے والا تھا، تو میں نے 1 پیس کھایا. پھر تو پھر ایک دوسرا چھوڑ دیا بس. اوہو واہ. اور دیکھو نا پھر یہ بادشاہ تو پھر یہ ہے نا، دیکھو اس کو نعت بھی آتی. کنزا کو آتی ہے؟ سناؤ ذرا ایک شعر. مرحبا جی چلیں گی شہی ابرار کے پاس، انشاءاللہ پہنچ جائیں گی سرکار کے پاس. واہ واہ. ابھی ذرا روزہ لگ رہا ہے نا، تھوڑا گلے میں وہ نہ پڑتا ہے، اچھا پڑتی ہے. چمیلی پھول پھولوں میں محمد ہیں، رسولوں میں محمد. جب ہوئے پیدا خدا نے نور برسایا، پلنگ کے 4 پائے ہیں، فرشتے لینے آئے ہیں. واہ واہ. بہنوں چلو بھائیوں، ایک دن ایسا ہوگا نہ بیٹی ماں کی ہوگی نہ بیٹا باپ کا ہوگا. یہ آپ کو کس نے یاد کرایا؟ ہمارے کزن. کس نے؟ کزن نے. اچھا. اور آپ پڑھتے ہو؟ ہاں سنو. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا. اپنے ماں باپ کا تو دل نہ دکھا، دل نہ دکھا. اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا، اپنی جنت کو خدا کے لیے دوزخ نہ بنا. اپنے ماں باپ کا تو دل. ہاں وہ انگلش کے. اب اس سے تو آپ سناؤ. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. Sweet Medina, sweet Medina, sweet Medina, very lovely. واہ واہ شاباش. میں اب دعا کراتے ہیں. میرا ڈاکٹر صاحب یہ وقت دعا کا ہے، اور بچوں آپ نے بھی دعا کرنی ہے. اس وقت کی جو دعا ہوتی ہے نا وہ بڑی قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ روزے سے ہو نا آپ لوگ، اور چھوٹے چھوٹے ہو. ٹھیک ہے؟ جب بریک تھی ہم نے تو پہلے ہی کر لی تھی. نہیں بیٹے ابھی پھر کرو. ٹھیک ہے؟ دعا تو ہر وقت کرنی چاہیے، کوئی بات نہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ.
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الکافرین۔ الہ العالمین، ان بچوں نے آج زندگی میں پہلی مرتبہ روزہ رکھا ہے، ان کے اس روزے کو اور ان کے اس روزے کے اجر میں ان سمیت ان کے والدین کو شریک فرما۔ الہ العالمین، ان کے اس روزہ رکھنے پر ان کو جن جن لوگوں نے ترغیب دی ہے، شوق دلایا ہے، ان میں جذبہ پیدا کیا ہے، الہ العالمین سب کو اپنی شان کریمی کے بمطابق اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین، جس طرح آج پہلے دن انہوں نے روزہ رکھا ہے، پوری زندگی رمضان المبارک کے ماہ مقدس میں روزہ رکھنے کی توفیق اور استقامت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان بچوں کے روزوں کے طفیل، اس ماہ مبارک کے طفیل، الہ العالمین پاکستان پر اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، شہر کراچی پہ اپنی برکتیں رحمتیں نازل فرما، کل امت مسلمہ پر اپنی برکتیں اور رحمتیں نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق ناظرین خوش آمدید۔ اس سیگمنٹ نعت ہی نعت میں میرے بھی پسندیدہ، آپ کے بھی بہت پسندیدہ پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب اور محمد کاشف، حافظ ریحان اور محمد عقیل ہمارے ساتھ ہیں اور سب کا خیر مقدم ہے۔ اور آج بڑی فرمائش کے بعد میں نے آپ کو بلایا ہے اور دو تین کلام جو میرے ذہن میں تھے کہ یار یہ رہ گئے تھے اس دن، رہ تو پھر بھی جائیں گے یہ تو شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ تو عالم کے والی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ کہتے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا
باقی ہر ایک شے باقی ہر ایک شے نقش خیالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے تیرے لیے ہی دنیا بنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے نیلے فلک کی چادر تنی ہے تو اگر نہ ہوتا تو اگر نہ ہوتا دنیا تھی خالی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ شاہ مدینہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ یہ کلام پڑھ رہے تھے مجھے وہ شعر یاد آ رہا تھا بہت خوبصورت شعر ہے انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا انجم کی ضو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا آنکھیں بھی جب نہ تھیں تو محمد کا نور تھا ہے وہ یہ اس تعلق سے ہے نور تیرا شمس و قمر میں ہے نور تیرا شمس و قمر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں تیرے لبوں کی لالی سحر میں پھولوں نے تیری پھولوں نے تیری خوشبو چرا لی سارے نبی تیرے در کے سوالی شاہ مدینہ شاہ مدینہ واہ واہ ایسا رنگ بن گیا تھا جی چاہ رہا تھا یہ پورا سیگمنٹ ہی اسی کلام کا ہو ہے تن صدقے میرا من صدقے 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 جوان صدقے میں اس سرکار تو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ چل چلیے او دادر ملیے چل چلیے او دادر ملیے جوان صدقے میں اس دربار کو جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ جدا نام محمد صلی اللہ او دیاں بکھریاں شانہ سجڑوں او دی ذات نیاری عرش فرش لاؤ عرش فرش لاؤ قلم تے کرسی اس تو سب بلہاری نبی جی ایتھوں سب بلہاری رب دیندا اگے سونا بنڈدا رب دیندا
अगे सोना वंडदा रब देता अगे सोना वंडदा जावा सदके मैं उस मुख्तार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला कहते तन सदके मेरा मन सदके तन सदके मेरा मन सदके जावा सदके मैं उस सरकार तो जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला जिदा नाम मोहम्मद सल्ले अला। बहुत खूब बहुत खूब सुभान अल्लाह। सोनिया मेरियां सुन ले सदावां, ये तो हर शख्स के दिल की आवाज है। वाह वाह। और आजकल तो आज इन दिनों में तो खास तौर पर राव साहब के भी दिल की यही ख्वाहिश। हाँ जी बिल्कुल जी, राव साहब तो बैठे हुए सामने। सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, आका जी करदा मदीने में आवां, आका जी करदा मदीने में आवां, आका जी करदा मदीने में आवां। सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, आका जी करदा मदीने में आवां, आका जी करदा मदीने में आवां, आका जी करदा मदीने में आवां। मेरे दिल दी ये हसरत तेरी ना, सब दे दिल दी ये हसरत तेरी ना, तेरा वेखा मैं शहर मदीना, मेरे दिल दी ये हसरत तेरी ना, तेरा वेखा मैं शहर मदीना। आका दर ते बुला सुन मेरी सदा, आका दर ते बुला सुन मेरी सदा, किते रो रो के मैं मर न जावा, आका जी करदा मदीने में आवा, आका जी करदा मदीने में आवा, आका जी करदा मदीने में आवा। सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, सोनिया मेरिया सुन ले सदावां, आका जी करदा मदीने में आवा, आका जी करदा मदीने में आवा, आका जी करदा मदीने में आवा। इसी ख्याल को, इसी काफिले को और यही इल्तिजा मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ, मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबा की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ा पे रहमत,
صحنے حرام میں کروں جا کے سجدے میں صحنے حرام میں کروں جا کے سجدے میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں میں مدت سے